بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک تمہارا رب جسے چاہے رزق کشادہ دیتا اور کستا ہے، بے شک یعنی تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، یعنی رزق کشادہ کرنا یا تنگ کرنا یہ اللہ عز و جل کی قدرت میں ہے۔ وہی جس کا رزق بڑھانا چاہے بڑھا دیتا ہے، جس کا تنگ کرنا چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ اور اللہ عز و جل لوگوں کے حالات اور ان کی مصلحتوں کو خوب جانتا ہے، لہذا اس نے جسے امیر بنایا وہ بھی اس کی حکمت کے مطابق ہے، غریب بنایا وہ بھی اس کی حکمت کے مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو مالی اعتبار سے ایک جیسا نہیں بنایا، بلکہ بعض کو امیر بنایا، بعض کو غریب، اور اس میں اس کی بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ جیسے ایک حکمت یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ایمان کی بھلائی اسی میں ہوتی ہے، بعض لوگوں کی ایمان کی بھلائی اسی میں ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مال عطا کرے، اور اگر وہ غریب ہو تو ان کا ایمان تباہ ہو جائے گا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کثیر مال عطا کرتا ہے۔ اور بعض لوگوں کے ایمان کی بھلائی اسی میں ہوتی ہے کہ ان کے پاس مال کم ہو، اور اگر ان کے پاس زیادہ مال آ جائے تو ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں غریب رکھتا ہے۔ اسی طرح بعض کو امیر اور بعض کو غریب بنانے کی حکمت یہ ہے کہ اس سے دنیاوی معاملات کا انتظام اچھے طریقے سے چل رہا ہے، ہر انسان کی ضروریات زندگی کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اگر تمام انسانوں کو امیر کر دیا جائے تو اس سے دنیاوی معاملات کا نظام تباہ ہو جائے گا، کیونکہ اس صورت میں کوئی کسی کا نوکر خادم بننا گوارا نہیں کرے گا۔ یوں ہی کوئی گلیوں بازاروں کچرا کنڈی اور باتھ روموں کی صفائی کرنے پر راضی نہ ہوگا، ایسے ہی کوئی ایسا پیشہ اختیار کرنے پر رضامند نہ ہوگا جسے امیر لوگ پسند نہیں کرتے، جیسے جوتوں کی سلائی، صفائی کا کام، حجامت بنانے اور کپڑوں کی سلائی کا کام۔ یوں شہری اور ملکی نظام کا جو حال ہوگا وہ ہر عقل مند آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور اس کی قضا پر راضی رہے، اور اگر اس کے رزق میں تنگی ہو تو صبر کرے، اور رزق میں وسعت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اور غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، بے شک قتل کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس رکوع میں متعدد کبیرہ گناہوں کے بارے میں واضح طور پر حکم دیا کہ ان سے بچو۔ چنانچہ یہاں پہلا بیان جو ہے وہ گناہ اولاد کو قتل کرنا ہے، ان اولاد کو قتل کرنا ہے۔ زمانے جاہلیت میں بہت سے اہل عرب اپنی چھوٹی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، امیر تو اس لیے کہ کوئی ہمارا دماد نہ بنے اور ہماری دولت پر کوئی قبضہ نہ کر لے، جبکہ غریب مفلس اپنی غربت کی وجہ سے انہیں قتل کر دیتے تاکہ ہم ان کو کھلائے کیسے۔ دونوں گروہوں کا فعل حرام تھا، اور قرآن و حدیث میں دونوں کی مذمت بیان کی گئی، البتہ بطور خاص غریبوں کو اس حرکت سے منع کیا گیا ہے۔
یہ آیت مبارکہ بھی اسلام کے ذریع کارناموں میں سے ایک ہے کہ قتل و بربریت کی اس بدترین صورت کا بھی اسلام نے قلع کمع کیا اور بچیوں اور عورتوں کو ان کے حقوق دلائے اور انسانی حقوق کے حوالے سے ایک مکروہ باب کو ختم کیا، بلکہ بچیوں کی، لڑکیوں کی پرورش کرنے کے بارے میں عظیم بشارتیں بھی سنائیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی پرورش میں 2 لڑکیاں بالغ ہونی تک رہیں، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ پاس پاس ہوں گے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلیاں ملا کر فرمایا کہ اس طرح۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے اور اس کی توہین نہ کرے اور اپنے بیٹوں کو اس پر ترجیح نہ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک عورت اپنی 2 لڑکیاں میرے پاس لے کر آئی اور اس نے مجھ سے کچھ مانگا، میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہیں تھا، میں نے وہ کھجور اس عورت کو دے دی۔ اس عورت نے وہ کھجور آدھی آدھی کر کے دونوں لڑکیوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم کر دی اور خود نہیں کھائی۔ جب وہ چلی گئی تو یہ ماجرا میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جسے خدا نے لڑکیاں دی ہوں اگر وہ ان کے ساتھ احسان کرے تو وہ جہنم کی آگ سے اس کے لیے روک ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم بشارتیں ہیں کہ جن کی لڑکیاں ہیں، جن کی بیٹیاں ہیں، وہ اپنی بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کرتے ہیں، اسلام کے مطابق کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔